السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یہاں دبئی میں صبح کا آغاز ہو گیا ہے۔ میری صبح کا آغاز ہمیشہ نماز سے کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے۔ ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بیٹا میرا پڑھ رہا ہے اور اس کے پیپر ہونے والے ہیں، تو آج کل وہ تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ پہلے ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے، اس کو دیکھ کے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا کہا جاتا تھا کہ صبح اٹھ جاؤ اور جلدی پڑھو، اٹھ کے جو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ لیکن آج کل کے بچوں کا تو کچھ الگ ہی ہو گیا ہے۔ ہمیشہ یہ بچے پوری رات جاگتے رہیں گے، پڑھیں گے اور صبح ہو کے سوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں بھی بچوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کل کے بچے برا نہ مان جائیں۔ لیکن اس میں ایک اچھائی کا پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ بچے تو یہ سب کرنے کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پاک بھی کھولتے ہیں، اس طرح اپنی آغاز صبح اچھی طرح کرتے ہیں۔ تو ہر چیز میں مثبت پہلو انسان ضرور نکالے، نہ کہ خالی نگیٹو، کیونکہ آج کل کی جو لائف ہے تو وہ بچوں کے حساب سے ہی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ پیپرز کی تیاری اچھی طرح ہو جائے تو ماں باپ ہر طرح کی رعایت دے ہی دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ میری مارننگ اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ پراٹھے بنا رہی ہوں، کیونکہ صبح ہو کے سب سے پہلا کام میرا یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ناشتہ پریپیئر کرنا۔ ناشتے میں ڈیلی تقریباً میں پراٹھے ہی بناتی ہوں، کیونکہ بچوں کو بریڈ وغیرہ کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اگر کھا بھی لیں مجبوری زبردستی، تو اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو بچپن سے ہی بچوں کو پراٹھے، مکھن کی روٹی، ان چیزوں کی عادت میں نے ڈالی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے بچے یہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ پراٹھے ملنا، فروزن پراٹھے، آپ کو پتہ ہے یہاں ہر پرائز میں مل جاتے ہیں، پروموشنز اتنی ہیں۔ لیکن یہ کہ میرے بچوں کو شروع سے عادت ہے کہ وہ باہر کے نہیں کھاتے، گھر کی ہی پریفر کرتے ہیں۔ چائے میں بنا رہی ہوں الائچی ڈال کے۔ بچے آج کل ان کا دل بھرا ہوا ہے، انڈا نہیں کھاتے بعض، لیکن یہ کہ ظاہر ہے پروٹین بھی دینا ہے، ہیلدی بھی دینا ہے، تو میں گھر میں ہی میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں چکن کو۔ تو پھر میں یہ کرتی ہوں مارننگ میں ہی اس کو کوٹنگ کر کے تاکہ ان کو پراٹھوں کے ساتھ دے دیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ناشتہ بھی ہیلدی کر لیتا ہے اور اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیلدی ڈائٹ دے رہے ہیں، فروزن فوڈ نہیں ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے، پریزرو کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ سے پراٹھے بنا رہے ہیں، آپ کو یہ سکون ہوتا ہے کہ آپ کیا آئل ڈال رہے ہیں، کیا گھی یوز کر رہے ہیں، کتنے بچوں کو ہیلدی بریک فاسٹ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارا دن کا ڈپینڈ آپ کی ہیلدی بریک فاسٹ پہ ہی ہوتا ہے۔ بیچ میں بے شک بچے کچھ اسکپ کر دیں، لنچ اسکپ کر دیں، شیک بنا دوں یا کچھ کر دوں، لیکن یہ کہ مارننگ میں جب یہ ہیلدی بریک فاسٹ کر لیتے ہیں تو بچے سکون سے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ایک دم بار بار میرے پاس نہیں آتے کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ اور لائٹ سا لے لیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ رات کو زیادہ تر میں یہ کرتی ہوں کہ پراٹھوں کو میں بیل کے ہی رکھ دیتی ہوں، تاکہ اس سے مجھے آسانی رہتی ہے۔ بیٹی کو میری چکن بہت پسند ہے، فرائی ہوا ہوا، تو پہلے میں کافی وہ کہتی تھی کہ جیسے مجھے نگیٹس منگا دیں یا، تو وہ میں نے پھر اس کا بالکل آہستہ آہستہ ختم کر دیا، کیونکہ ظاہر پریزرو فوڈ آپ کو پتہ ہے کتنا آپ کو فیٹی کرتا ہے، کتنی اس میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ مائیں تھوڑی سی محنت کر لیں اور بچوں کے لیے ہیلدی فوڈ گھر میں پریپیئر کریں، کیونکہ بچے جب اب اسکول گوئنگ لائف سے نکل گئے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے آگے کے لیے بھی اچھا رہے، بچپن میں بھی ہیلدی کھلایا ہے اور اب تو اور ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے۔ میرا ناشتہ لیکن بہت سمپل ہوتا ہے، میں خود بریڈ کھاتی ہوں اور کیا نام ہے چائے کے ساتھ تھوڑا بہت پراٹھے کا پیس لے لیتی ہوں کسی بھی بچے میں سے۔ تو بس یہ ہے۔ آج میں نے رات کو پراٹھے پریپیئر نہیں کرے تھے، تو میں پوری پراٹھے کی طرح پراٹھوں کو بنا رہی ہوں تاکہ یہ بن جائے۔ اس کے بعد میں بچوں کے لیے کچن وغیرہ صاف کرتی ہوں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے بچے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر وہ شیک کا میں ضرور استعمال رکھتی ہوں۔ کسی بھی طرح کا شیک ہے، چاہے وہ لسی ہے، پروٹین کا، ملک کا، کوئی بھی چیز ہے، بچوں کی باڈی میں جانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچے آج کل ملک نہیں پیتے،
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا کر کے بچوں کو کچھ بھی آپ دے دیں شیک کی صورت میں، کیونکہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے، تو بچے چاہے خربوزہ ہو، چاہے سیب ہو، چاہے اسٹرابیری ہو، یا پھر دہی ہو، کچھ بھی ہو میں ضرور بنا کے رکھتی ہوں، یا سیزنل فروٹ جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، بنانا شیک ہے تو میں ہمیشہ بنا کے رکھتی ہوں، تو شام میں بچوں کو جب پڑھتے ہوئے بھوک لگتی ہے یا کچھ کسی بھی وقت، تو وہ شیک ان کا بنا رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنا پی لیتے ہیں، ساتھ میں نٹس لے لیے یا کوئی بھی چیز جو ان کو پسند ہے، لیکن دوپہر کا لنچ ہم لوگ اسکپ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر چیز اچھی ملتی ہے کہ انسان فروزن تو میں بہت کوشش کرتی ہوں کم لوں، زیادہ تر میں فریش فروٹ کا ہی یوز کرتی ہوں، اسٹرابری اگر سیزنل میں نہیں آتی تو میں پھر پیکٹ یوز کرتی ہوں، لیکن کم آج کل گلے خراب ہیں، تھوڑا ویدر آپ کو پتہ ہے کافی گرمی ہے یہاں، تو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں میں ساتھ ساتھ شام کی بھی تیاری کر رہی ہوں، میں دوپہر میں ہی کھانا ہاف ڈن کر کے کر لیتی ہوں۔ یہاں میں رائس بنا رہی ہوں، رائس ہمیشہ میں بوائل یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کو آسانی رہتی ہے، اسٹارچ اس کا سب نکل جاتا ہے۔ ساتھ میں میری پیاز بھی چل رہی ہے، چھیل رہی ہوں، سالن کی بھی تیاری چل رہی ہے۔ پیاز کو ہمیشہ ایسے چھیلیں کہ آپ کو آپ کا کام بھی ہو جائے، جلدی بھی ہو جائے۔ اس طرح میں نے بھی اپنے سالن کی تیاری شروع کر دی ہے، ساتھ میں ایک طرف رائس رکھ دی ہیں، کام ہمیشہ میں ایک سے دو کام اپنے ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں۔ آج میں اسٹو بنا رہی ہوں۔ اسٹو کا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں آدھے بچے گوشت پسند کرتے ہیں بیف کا، وہ بھی بالکل صاف، اور میرے ہسبینڈ اور جو بیٹا ہے وہ کھاتا ہے مٹن، تو یہ کہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر میں یہ کرتی ہوں دونوں میٹ کو مکس کر دیتی ہوں۔ تو یہاں رائس بھی میرے ہاف ڈن ہو چکے ہیں، یہاں میں نے کر کے پیاز کر دی۔ میں اپنے تھوڑے سے ڈفرینٹ طریقے سے بناتی ہوں، آئل وغیرہ میں بعد میں ڈالتی ہوں، زیادہ تر میں بوائل میتھڈ سے، جیسے دم پختہ اسٹائل ہوتا ہے تو میں وہ اس طرح چڑھا دیتی ہوں، گرین چلی وغیرہ کا ایڈ تھوڑا زیادہ کرتی ہوں۔ بالکل اپنی لائف میں سے ان ڈنڈیوں کو ایسے ہی نکالیں جیسے اپنی لائف میں سے آپ نگیٹو لوگوں کو نکالتے ہیں۔ گرین چلی میں ایڈ کروں گی اس میں، اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر میں نے پیاز ڈالی ہے، لہسن ڈالے ہیں، کالی مرچ ڈالی ہے، ساتھ ہی میں نے یہ آرگینک میں ہلدی یوز کرتی ہوں جو میں خود بازار سے لاتی ہوں۔ ہمیشہ آرگینک پیور چیزوں کو جگہ دیں اپنے دل میں، چاہے اپنے کچن میں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپ کے اندر سے آپ کو اسٹرانگ کریں گی، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ سبزی ہو، کسی بھی طرح سے یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ بناتے ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی مشکل وقت میں آپ کے کام آتی ہیں۔ اچھا آپ کھائیں گے وہ آپ کی آگے لائف میں کام آئے گا، اچھے رشتے بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے تعمر آپ کے لیے ایک اچھا رسپانس دیں گے، آپ کے برے وقت میں آپ کے کام آئیں گے، اور برے وقت میں جو آپ کے کام آیا ہے ان رشتوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں۔ باتیں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہاں پہ میں کٹی مرچ بھی ڈال رہی ہوں، یہ بھی ڈالنی ضروری ہے کیونکہ تھوڑی بہت مرچیں تو زندگی اور کھانا دونوں میں چلتا ہے۔ باقی اور میں اس کو اب میں کور کر دوں گی بالکل سلو فائر پہ۔ باقی رائس میرے ڈن ہو چکے ہیں۔ دوپہر میں تو خیر میں آپ کو بتایا ہے کہ کھانا اسکپ ہی رہتا ہے میرا، ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اوپر گارنشنگ بھی ریڈنگ کر رہی ہوں، تاکہ گارنش ریڈی ہوگا تو جب تک میرا مٹن ہوگا، میں یوزولی پریشر کوکر یوز نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پسند، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو اسٹیم کے تھرو جو بنتا ہے ایک پریشرائز ہو کے، وہ مجھے نہیں پسند آتا۔ شروع سے عادت ہے میں سلو فائر پہ کھانا بناتی ہوں، تو میں ہلکے اس پہ کھانا رکھ دیتی ہوں فائر پہ، باقی میں اپنا پھر دوسرا کام دیکھتی رہتی ہوں۔ شام ہو جاتی ہے اپنی، کیونکہ مارننگ میری تھوڑی سی لیٹ شروع ہوتی ہے کیونکہ میں فجر کے بعد ہی سوتی ہوں، رات میں تہجد کے بعد ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو بس اسی طرح روٹین ہے ہماری۔ یہ سب میں نے کاٹ کے اپنا رکھ لیا ہے، ایسے ہی کاٹ رہی ہوں جیسے یہاں کیا کہتے ہیں، اس کو بالکل اسی طرح چاپ کریں، جولین کٹ ہے یا جو بھی رف یوز میں، کیونکہ یہ بھنائی کے وقت آپ ڈال دیں گے۔ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کھانا بھی بنتا، کھانا تو ظاہر سب کو بنانا آتا ہے، لیکن یہ کہ اپنی لائف دوسروں سے شیئر کرنا، اچھی بات سننا، اچھی بات کہنا، یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آئے،
میری باتیں پسند آئیں یا کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں یہ میری جو میں نے بنایا ہے مٹن پلس بیف اسٹو، یہ ساتھ ساتھ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے کورینڈر ڈالا تاکہ جیسے لائف میں آپ گرینری اپنی چاہتے ہیں، آپ کی لائف اچھی رہے، اسی طرح آنکھوں کو آپ کی اچھا لگنا ضروری ہے۔ اور لاسٹ میں بالکل ڈالتی ہوں تاکہ اس سے یہ کہ ٹیسٹ اچھا آ جائے۔ یہ دیکھیں میں نے بغیر آئل کے بنایا تھا، صرف بھونتے وقت میں نے تھوڑا آئل یوز کرا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ میری فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ سالن میں آئل کم ڈالیں، جتنے آپ کے گھر کے فیملی ممبرز ہیں اس حساب سے آپ آئل ایڈ کریں۔ یہاں ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میرے چینل کو فرسٹ میرا ولاگ ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔